جی ناظرین السلام علیکم. ٹاک شوز پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عارف شاہ. ناظرین ایک زبردست ایپیسوڈ کے ساتھ ہم موجود ہوئے ہیں اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہے وہ ایون میں سمجھتا ہوں کافی اسپیشل گیسٹ ہے کیونکہ جس فیلڈ سے میں وابستہ ہوں اس فیلڈ سے وہ بھی وابستہ ہیں. اور ان کا میں پہلے نام بتا دیتا ہوں. غلام محی الدین صاحب ان کا نام ہے اور ان کا بزی اسکیجول سے ٹائم نکال کر ہمیں یہاں جوائن کرنا یہ بھی قابل فخر قابل احترام ہے ہمارے لیے. اور سیکنڈ چیز ان کی میں تھوڑی سی انٹروڈکشن کروا لیتا ہوں, باقی سوال جواب ان شاء اللہ تعالیٰ ویورز کو زیادہ آگاہی اس میں مل جائے گی. کیلیگرافر ہیں, آرٹسٹ بھی ہے اور نیئر اباؤٹ 50 ایئرس آف ایکسپیرینس ہے ان کا جرنلزم ہے. تو میں سب سے پہلے ان کا بہت مشہور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ جوائن کیا. تو السلام علیکم سر, کیسے وعلیکم ہیں آپ؟ السلام. اچھا, آپ یہاں ہمارے ٹاک شوز پوڈ کاسٹ میں موجود ہے. سب سے پہلے ویورز کو بتائیں کہ کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو. آئی تھنک میرے خیال سے یہ ماحول دیکھ کے مجھے ایک خوشی بھی ہو رہی ہے. اور یہاں میرے پرانے ایک شناسہ رضوان جعفر بیٹھتے ہیں, بہت ایکٹیو, بہت ہینڈسم اور بہت ہی مطلب اسمارٹ آدمی ہیں. اور شروع جب انہوں نے کی تھی یوتھ پارلیمنٹ, اب انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دی. یوتھ کو جمع کرنا آج کل اور یوتھ کو کام میں لانا بہت بڑی بات ہے. بالکل, اور یہ آفس دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ بہت مینیج اور بہت خوبصورت آفس ہے. تھینک یو, جزاک اللہ خیر. اچھا, سوال و جواب کا جو ہے سلسلہ شروع کرتے ہیں اور امید ہے ویورز کے لیے ایک زبردست سیگمنٹ رہے گا یہ والا. سب سے پہلے غلام محی الدین صاحب, میرا سب سے پہلے آپ سے نارمل اور سمپل ٹمپل کوسچن یہ ہے کہ واٹ از کیلیگرافی آپ کی نظروں میں؟ کیلیگرافی ہم خطاطی کہہ لیں یا اس کو خوشنویسی کہہ لیں یا کتابت کہہ لیں عرف عام میں. تو اب تو خیر کیلیگرافی کا دور ختم ہو گیا ہے کمپیوٹر آنے کی وجہ سے. جب سے کمپیوٹر پہ نوری نستعلیق اور دیگر خود آ گئی ہیں, پروگرامز آ گئے ہیں, تو کیلیگرافرز بھی ناپید ہوتے جا رہے ہیں. ایک دور تھا کہ ایک اخبار کے دفاتر میں کم از کم بھی 50 خوشنویس بیٹھے ہوتے تھے لائن سے, اور وہ ہاتھ سے کتابت, پورا اخبار جو ہے نا ایک دفعہ ہاتھ سے کتابت ہوتا تھا, باریک اور اس کے موٹا بعد ہر پھر طرح پرنٹ کا. آؤٹ ہوتے ہیں. پھر وہ پرنٹ آؤٹ ہوتا, پلیٹیں وغیرہ بنتی تھی. اب وہ دور بہرحال ختم ہو گیا ہے اور ایک انقلاب آیا. مطلب جب نوری نستعلیق آئی, وہ ایڈیٹ والوں نے, وہ حسن ظفر مرزا صاحب, ظفر الحسن صاحب تھے, اور ایک نہیں مجھے نام ان کا دیکھیں ابھی اس وقت میں حالانکہ انٹرویو بھی کیا تھا ان کا. تو ان لوگوں نے جو کام مل کے کیا تو اس نے ایک انقلاب برپا کر دیا. تو پھر خوشنویس ظاہر کم ہوتے گئے. شروع میں یہ رہا کہ وہ خوشنویس وہ رہ گئے صرف جو ہیڈ لائنز وغیرہ لکھا کرتے تھے, ٹھیک ہے. کیونکہ نورستان میں صرف باریک جو عام خبریں ہوتی تھیں نا, باریک خط والی, وہ لکھی جاتی تھیں, اس کمپوز ہوتی تھیں. تو بہت عرصے اس کا بھی دور رہا کہ ہاتھ والی بھی چل رہی تھی اور ویسی بھی چل رہی تھی. صحیح. تو بہرحال یہ ہے سلسلہ. تو میں اصل میں میرا ہوا یہ کہ میرے گھر میں میرے والد خوشنویس, میرے تایا, میرے بڑے تایا, مطلب ایک سلسلہ چلتا میرے ہوا آ رہا نانا, ہے. میرے ماموں. تو ایک جب ماحول دیکھا تو میں بچپن میں ہی, میں نے 10 سال کا تھا تو میں نے کیلیگرافی سیکھ لی تھی. بالکل پروفیشنل طریقے سے. ہاں بالکل. ایک اچھا مجھے یہ نہیں ہوا کہ گھر میں جو بیٹھے تھے انہوں نے اپنے پاس بٹھا لیا سیکھنے کے لیے. نہیں نہیں, وہ ہنر ہوتا ہے, انہوں شوق نے ہوتا مجھے ہے. بھیج دیا میرے تایا کے شاگرد کے پاس. ٹھیک ہے. وہ بہت اچھے آرٹسٹ تھے, بہت اچھے کیلیگرافی کے آرٹسٹ تھے. ان کے پاس میں نے ابتدائی سیکھی اور پھر انجام اخبار کے دفتر میں باقاعدہ میں جا کے وہاں بیٹھ کے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے سیکھا کرتا تھا. زبردست, تو ماشاء اس ماحول سے آشنا ہو گیا. ایک تو دفتر کے ماحول سے, اللہ. اخبار کا ماحول کیا ہوتا ہے اس سے آشنا بچپن سے ہی رہا. تو بس وہ جب میری خواہش یہ تھی کہ دوران تعلیم اپنا اخراجات پورے کروں, تو میرے والد مجھے اجازت نہیں دیتے تھے اس بات کی. کہتے تھے پہلے پڑھائی اپنی مکمل کرو اور کم از کم میٹرک کر لو, پھر اس کے بعد جو مرضی آئے کرنا. جو آپ کے شوق ہے وہ پھر پورے. تو بہرحال میں نے میٹرک کا ایگزام دیا اور میرا رزلٹ نہیں آیا تھا تو ڈان گروپ والوں نے حریت اخبار خرید لیا تھا. اچھا. میرے ابا کہنے لگے, اور میرے والد بھی انجام اخبار میں تھے, مشرق میں تھے. اس کے بعد مشرق کنورٹ ہوا تو اس میں مشرق میں آ گئے تھے. تو کہنے لگے ہاں بھائی ایک بات سن, تو بہت کام کرتا رہتا ہے, وہاں چلا جائے ڈان اخبار. خود بھی ان کا اپائنٹمنٹ وہاں ہو گیا تھا, اچھا. اور ان کا ہوا تھا آرٹ سب ایڈیٹر کے طور پر, جو ڈیزائن کرتے تھے پیج. ٹھیک ہے. تو وہ میں گیا اور انہوں نے دیکھا کہ آ گئے, بیٹھو شروع کر دو. نہ کوئی انٹرویو نہ کچھ. 16 سال کی عمر میں رزلٹ بھی میرا میٹرک کا نہیں آیا تھا, اور تنخواہ لگی 348 روپے 84 پیسے. تو وہ لوگ حیران ہوتے تھے, اتنے سب بچے اتنی تنخواہ لگی ہے اس کی. تو اور وہ واقعی بہت ہوتی تھی.
تو وہاں میں نے وہاں سے شروع کیا. اچھا انٹرنشپ پہ آپ نے کام اسٹارٹ کیا؟ نہیں نہیں, اچھا فل ٹائم. فل ٹائم میں ریگولر جاب ہو گئی تھی. صحیح, زبردست. 16 سال کی عمر میں ریگولر جاب بڑی سمجھ لیں. بات ہے بالکل. اچھا ادارہ بہت اچھا تھا وہ. تو وہاں یہ کہ میں تعلیم حاصل کرتا رہا. وہیں میں نے گریجویشن کر لیا تھا. پھر بعد میں ایک ماسٹرس کیا, پھر دوسرا ماسٹر کیا. اور حریت ہی میں جب یہ کمپیوٹر آ گیا تھا, تو جنگ میں تو پہلے آ گیا تھا, حریت میں بعد میں آیا تھا, تو اس کو وہ سیکشن بند کر دیا گیا. تو میں نے اس وقت سے ہی جب دیکھا تھا کہ یہ سب کمپیوٹر میں کنورٹ ہوتا جا رہا ہے کمپوزنگ, تو میں نے ڈیسک پہ بیٹھنا شروع کر دیا تھا وہاں پہ. تو ڈیسک میں اس وقت تو انگلش کی کریڈز آتی تھیں خبروں کی, وہ ترجمہ ہوتی تھیں, تو ہم ترجمے کرتے تھے. مطلب اتنا ماحول مل گیا تھا تو ترجمے کی سد بھی ہو گئی تھی. تو بہرحال ویسے خبریں بھی آتی تھیں, وہ بھی کرتے تھے. تو اس کا ایک ایڈوانٹیج یہ ملا کہ میں بہت جلد جو ہے نا وہ سارا کام, سب ایڈیٹنگ, سب یہ سب چیزیں, خبروں کا ٹرانسلیشن, کیپشن کیسے نکلے گا, خبریں کیسے بنیں گی, ہیڈ لائن کیسے نکلے گی, سارا کام. اور پھر دوسری بات یہ کہ کیلی گرافی میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا مجھے ہنر دیا تھا کہ میں نے وہاں پہ ہیڈ لائنز لکھی اور برسوں لکھی, جو ایک کسی بھی کیلی گرافسٹ کا خواب ہوتا تھا کہ یہ ہیڈ لائن لکھوں, میں ہیڈ لائن رائٹر کہلاؤں. تو میں بہت چھوٹا تھا, تو میں نے جو پہلی دفعہ میرے جو ہیڈ تھے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے, انہوں نے کہا بھائی ہیڈ لائن لکھو, یہ تم لکھ دی. رات کا ٹائم ہوتا ہے. اچھا ٹائم کو اس کی بہت پابندی ہوتی ہے, اس لیے کہ رات کی کاپی جانی تو ذرا ڈیلے ہوئی تو ٹرین سے اخبار نہیں جا سکتا, ہوائی جہاز سے نہیں جا سکتا, ایک مسئلہ ہوتا تھا. بہرحال وہ میں نے ہیڈ لائن لکھی. تو کچھ سینئر ناراض ہوئے, انہوں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے, کل ان کو دے دینا. وہ جب ہیڈ لائن لکھنے بیٹھا تو انہوں نے ٹائم اتنا لیا کہ انہوں نے کہا بھائی آپ کے بس کی بات نہیں ہے, یہ بچہ یہی لکھے گا. تو میں 10 سے 12 منٹ کے اندر ہیڈ لائن لکھ کے تو وہی سے سکسیس کا جو ہے مرحلہ تو ہاں, تو وہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ ہنر رہا. تو کیلی گرافی میں پھر بعد ڈیسک پہ آیا, تو بھارت جنگ میں کام, وہاں حریت میں کام کیا. پھر حریت بند ہو گیا 89 میں. تو میں نے پھر کچھ دن بے روزگار رہے, تو مساوات اخبار نکلا, دوبارہ وہ جوائن کیا. وہاں سے مساوات سے مشرق چلا گیا. مشرق کے بعد پھر جنگ سے آفر آئی, تو میگزین سیکشن جوائن کیا. ہمارے حفاظ الرحمان صاحب میگزین ایڈیٹر تھے. یہ واز اے گریٹ مین, مطلب ایک بہترین صحافی, بہت صحافت کی آزادی کے لیے بہت بڑا کام. ان کے پاس بیٹھ کے جتنا سیکھا, صحیح معنوں میں اگر میں کہوں کہ صحافی انہوں نے مجھے بنایا, لینگویج کے اعتبار سے بھی. اچھا دوسری کہ حریت میں بھی اللہ کا فضل ہے, ہمارے ساتھ بڑے بڑے لوگ تھے, بہت بڑے لوگ تھے. مطلب فراز زیدی اس کے ایڈیٹر تھے, افسر اعظم بہترین افسانہ نگار, بہترین سب ایڈیٹر. خواجہ رضی حیدر قائد اکیڈمی ڈائریکٹر رہے بعد میں. ساجد حسن ساجد وہ, اور اپنے نیوز ڈیسک کے اوپر آفتاب سید صاحب, کبھی میں نے ان کو ڈکشنری اٹھاتے. رضا علی عابدی صاحب جو بی بی سی میں رہے, وہ تھے نیوز سیکشن کے ہیڈ. پھر وہ چلے گئے بی بی سی, تو وہ آفتاب سید بن گئے, پھر افسر اعظم بن گئے. ان سب کے ساتھ کام کیا, تو انہوں نے بھی مطلب گروم کر دیا جو ہماری اس وقت جو ہے نا, مطلب وہ بڑے نام تھے صحافت میں. اب مجھے ایسے نام نظر نہیں آتے. بالکل لازمی بات ہے, وہ اپنے دور کے ایک نام نہاد لوگ. بس وہاں سے پھر جنگ چلے گیا, تو جنگ میں حفاظ الرحمان میگزین میں کام کیا. اور میگزین میں آنے کے بعد اصل میں وہاں میں ڈیسک پہ بیٹھتا تھا نیوز سیکشن میں, وہ ایک الگ ایکسپیرینس تھا. جب جنگ میں آیا ہوں تو یہاں حفاظ الرحمان صاحب نے کہا کہ کوئی آئیڈیا دو. میں نے کہا صاحب وہ آئیڈیا ایک ہے میرے پاس, میں چاہتا ہوں کہ کراچی کی بستیوں کے مسائل کے حوالے سے وہاں کا سروے کروں, اور وہ سروے رپورٹ جنگ میں چھایا ہو. گو ہیڈ, آگے جائیں, ابھی کام کریں. تو میں نے ایک سلسلہ شروع کیا, جنگ آپ کے دروازے پر. اچھا, اس میں ہوتا تھا کسی بھی بستی میں چلا جاتا تھا نا, وہاں سے نارمل لوگوں سے, اور ہر ایک سے ملنا, اور پھر اس کو سارا گلیاں گھومنا, مطلب پورا دن لگا کے, اور دو دفعہ وزٹ کرنا پڑا تو میں گیا. تو وہ جو کچھ سب کچھ دیکھتا تھا نا میں, اس کو جب رپورٹ کرتا تھا, تو وہ بھائی تو اس کی پاپولیرٹی ایک دم ایسی ہو گئی کہ بس ایسے منتظر رہتے تھے لوگ میرا وہاں پہ کہ جیسے پتہ نہیں کوئی وزیر آ گیا, کوئی منسٹر آ گیا. ارے بھائی کیا مصیبت ہے, پولیس والے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, آگے پیچھے لوگ چل رہے ہیں, اسٹیج سجا ہوا ہے, وہاں جگہ میں نے کہا بیٹھنے ہی نہیں آئے, کام کرنے آئے, اب تو گلیاں پھرنا ہے بھائی. تو میں نے کم از کم وہ سلسلہ چلا 5 سال تک, اور آپ سمجھ لیں 8 سال تک.
اور 8 سال کے اندر 52 ہفتے ہوتے ہیں، 8×45 400 سے زیادہ سروے کیے بستیوں کے. اور بستیوں ماشاء کے اللہ مطلب زبردست. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا ایک بستی کے اندر کئی بستیاں ہوتی ہیں، تو اس طرح وہ جب ٹوٹل نکالو تو 600-700 سے اوپر بنتا ہے. اور وہ سروے جو ہے نا میرا ریکارڈ بھی رکھا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے اپنے پاس جمع URC والوں کے پاس ہے پورا ریکارڈ. اس پہ ابھی ایک صاحب نے اور کام کیا تو انہوں نے مجھ سے ہیلپ لی تھی بارہ. وہ کام ایسا تھا کہ اب کراچی کے مسائل سے جو آگاہی ہوئی نا، اور کراچی کے مسائل کے ساتھ ساتھ پھر کراچی کے بارے میں، بستیوں کے بارے میں جو پرانی تاریخ وہاں لوگوں کی زبانی جو ملی سننے کو، وہ کتابوں میں نہیں ملتی. بالکل، یہ جو ایک لوگ فرق پڑ گیا. بتاتے ہیں ان کے ہاں ایکسپیرینس ذاتی گزرا ہوتا ہے ہاں، اس غربت کے دوران دور مجھے میں. دیکھے نا قائد اعظم کی کور جس نے کھولی اس سے ہی ملاقات ہو گئی میری. اچھا. فلاں صاحب کل نے یہ سنگ بنیاد فلاں جگہ میرے دادا نے رکھا تھا، ان سے ہی ملا. تو اس طرح بہت سی عجیب و غریب واقعات، تو بڑی بڑی لمبی دردناک کہانی داستان بھی، ہے. دردناک کہانی ملی. اور مطلب تو وہ ایک طرح سے ریکارڈ ہے، کمپائل کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ میرا وہ سارا ریکارڈ اصل میں بارش کے پانی میں ضائع ہو گیا. اچھا. پچھلے جو 5-6 سال پہلے بارش ہوئی تھی نا بہرحال، لیکن ابھی لوگ استفادہ کرتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے، اور بس میں اللہ جزائے خیر دے آپ کو. اچھا سر، ویورز کو یہ بتائیں کہ کیلی گرافی کے لیے کن آرٹسٹک جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں ان کو استعمال میں لانا کتنا ضروری نہیں، ہے؟ کوئی ضروری نہیں. دیکھا، قلم ہے بس. قلم کا ایک سائز ہوتا ہے اور ہر لفظ کا ایک سائز ہے. الف ہے تو کتنے قط، قلم کے قلم کا جو اس کی سائز ہوتا موٹائی ہے اس کو کتنی؟ قط کہتے ہیں. ہاں، اس کی موٹائی وہ کتنے سائز کا ہوگا، دائرہ کتنے سائز کا ہوگا، لمبائی کتنی ہوگی، چوڑائی کتنی، وہ ایک اسکیل پر ہے. اسکیل کو جو بریک کرے گا تو وہ پھر لفظ خراب ہوگا. اسکیل پر چلے گا تو وہ کیلی گرافسٹ ہے. اچھا، تجریدی آرٹ جسے کہتے ہیں نا، وہ اسکیل بریک کرنے کو کہتے ہیں. اب وہ آرٹسٹ جب بن گیا اور عبور حاصل ہو گیا تو پکاسو بھی کوئی ایک دم تجریدی آرٹ کا ماسٹر نہیں بنا تھا. محنت کی تھی، پہلے وہ اسٹرگلز تھا بالکل. ریئلزم میں ماسٹر بنا، پھر اس نے اسکیل بریک کیا تو وہ شاہکار آج بھی اس کی کروڑوں میں بکتی ہیں پینٹنگ. تو وہی کیلی گرافی کا حساب ہے. پھر کیلی گرافی کو بریک کرتے ہیں تو وہ کیلی گرافک ڈیزائننگ آ جاتی ہے صحیح. اس میں لفظ کی، لیکن اس میں بیلنس رکھنا پڑتا ہے چیزوں کو. تو یہ اس کا کمال قلم کا، اتنا قلم کو سمجھنا کہ قلم کا تو ایک سائز ہے نا، وہ تو اس میں تو کوئی کمال نہیں ہے. نہیں بالکل، اس کے سائز کے مطابق آپ نے اس کو ڈرا کرنا ہے، یہ چیز لفظوں کو ڈرا کرنا کتنا اور اس کو، کھینچاؤ دینا ہے، یہ ہے کتنا سارا. نوٹ ہے. اور یہ پتا مارنے کا کام ہے بہت. مطلب ایسے آپ مطلب نہیں، اس کو سیکھنا بھی بہت جم کے بیٹھنا پڑتا ہے ایسا. یہ ہے. چلو ٹھیک. اچھا، اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی اور چیز کو وہ کرتے ہیں تو کانفیڈنس ہر چیز میں، کانفیڈنس کا ہونا بالکل لازمی ہے ہر چیز بہت میں نا. بہت ضروری. تو اس میں ہینڈ رائٹنگ کا خوبصورت ہونا یا ہینڈ رائٹنگ کا بدصورت ہونا کتنا ضروری ہے؟ وہ کہنا ہے لکھے منہ سے پڑھے خدا، مثال مشہور ہونا تک. مطلب خراب خط کے بارے میں کہا جاتا ہے تو ایکر شبلی لکھا تو انہوں نے گز بھر ستلی پڑھ لیا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ خط کو صاف ستھرا، اچھا صاف ستھرا ہونے کے لیے تھوڑا سا اگر آپ ان چیزوں کو سیکھ لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات یہ کہ ابھی مجھ سے کچھ لوگ سیکھ رہے ہیں ایک مسجد میں نا، 3-4 لڑکے بیٹھ کے وہ مدرسے کے، تو میں دیکھتا ہوں کہ اس نے جناب جیم بنایا، دوسرا جیم اس سے لمبا، تیسرا اس سے چھوٹا. ہے بھائی، بالکل نہیں، بھائی فرق آپ آ ایک جاتا لائن ہے. میں بناؤ نا. تو خط ہاتھ سے لکھیں خط، تو بھی اس میں ہونا چاہیے کہ آپ اس کا بین السطور ہونا چاہیے کہ سطر کے درمیان ہو، سطر سے اوپر کتنا ہونا چاہیے. یہ چیزوں کا خیال رکھیں. دائرے ایک سائز کے ہوں، شوشے ایک سائز کے ہوں، نقطے ایک سائز کے ہوں، تو پھر وہ صفائی آ جائے گی اس کے اندر. بالکل چیزیں کور ہو اور جائیں گی ہاتھ ساری. روک کے لکھنا ہے. تیزی لکھنے، جو لوگ تیز لکھتے ہیں نا، بڑے ہاں، بڑے، ڈاکٹر رائٹنگ اس میں نہیں ہاں چلے گی. بڑے بڑے. بھائی آپ کو رسول اللہ خان بہت بڑے مزاح نگار تھے، آدھا برس کالم لکھتے تھے اردو میں، بہت مشہور کالم تھا ان کا. اتنا خراب خط تھا کہ بعض دفعہ وہ آ جاتے تھے اور خود سے بھی نہیں پڑھ جاتے. یعنی کہ وہ اس طرح. ایک اور صاحب تھے افسر اعظم، سوری، عبدالرؤف فروز، بہت بڑا نام، بہت خوبصورت خط تھا، مگر اتنا باریک لکھتے تھے کہ بعض دفعہ ان کا خط ان کو خود ہی سمجھ نہیں آتا. نہیں، ہاں وہ لفظ ہے نا، باریکی کی وجہ وہ سے. تو پڑھ لیتے تھے، صاحب علم تھے اور غالب کے وہ حافظ تھے سمجھ لیں. بہت سے پتہ نہیں اشعاروں کو ہزاروں بلکہ لاکھوں، لیکن خود اتنا باریک لکھا ہوتا تھا کہ وہ سمجھ میں نہیں آتے لفظ کیا. اچھا کبھی ہے نا، تو ہوتا یہ ہے کہ ہم سیاق و سباق سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ لفظ کیا ہے. بعض دفعہ یہ بھی نہیں ہوتا تھا. اچھا. اچھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے خط پڑھنے میں کہیں کوئی پھنستا تھا، میں غلام الدین دیکھنا یہ رہا ہے کیا ہوگا، تو ہو جاتا تھا. کبھی ایک آدھ دفعہ ضرور اٹکا ہوں میں اس کے اندر عبدالرؤف فروز صاحب کے خط. اچھا.
جن کا بہت ستھرا خط تھا اور بہت اچھا لکھتے تھے، بہت کمال آدمی تھے، بہت بڑے ادیب، بہت بڑے صحافی. صحیح، ٹھیک. اچھا اس میں ٹائپس اس کی کتنی ٹائپس ہے؟ عربین ہو گئی، ٹائپس ساؤتھن. تو دیکھیں عربی میں تو اتنی ہیں کہ آپ اس کا شمار نہیں ہے. آپ یہ سمجھ لیں کوفی جو خط ہے نا وہ گرافک خط ہے. 1100 سے زیادہ قسمیں ہیں، 1100 سے زیادہ. ٹھیک. اس لیے کہ جب آپ چاہیں تو اس کو جیسے چاہیں کر لیں، آپ اینگل بدل دیں، کچھ اوپر نیچے کر دیں، دائروں کا شیپ بدل دیں، تو اس میں آپ اختراعات کر سکتے ہیں. اتنی گنجائش ہے. اور عربی میں تو بے شمار، ہمارے یہاں اردو میں نہیں ہے اتنے. اردو میں تو آپ کہہ لیں دہلوی خط ہے، یہ لاہوری خط ہے، بس. اقسام اس میں نکالی ہے، بس اس میں تو بالکل زیادہ ہے عربی میں. عربی کے لاہوری خط کے ذرا بیضوی دائرے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں یہ کوئی گول انڈے کی طرح ہوتے ہیں، مطلب جیسے انڈا نیچے سے ہوتا ہے نا، اس طرح ہوتے ہیں دائرے. ان کے نیچے سے بھی اوپر والے ہی شیپ آتا ہے. یہ فرق ہے. باقی مطلب وہاں بھی باقی بڑے بڑے خطاط پڑے ہیں، یہاں بھی بڑے بڑے خطاط گزرے ہیں. بالکل یہ وہاں کی اپنی کلاس ہے، یہاں کی اپنی ہاں. کلاس ہے. بالکل. اچھا اس کا ڈیفرینشیٹ اگر آپ آسان لفظوں میں ویورز کو بتائیں کہ اس میں کیا ڈیفرینشیٹ ہے آرٹسٹ میں اور کیلیگرافر میں؟ دیکھیے کیلیگرافسٹ ماہر ہو جائے تو اس کو تغرے کی شکل دے سکتا ہے. اچھا. لفظ کے اندر لفظ کوئی لفظ بڑا کر دیا، کوئی چھوٹا کر دیا، لیکن بیلنس آؤٹ نہ ہو اس کا. دیکھنے والے کو یہ نہ کہ نہیں ہے صاحب ادھر تو بہت ہیوی ہو گیا، ادھر ہلکا. یہ سب آرٹسٹک، جیسے مصور ایک تصویر بناتا ہے، سینری بناتا ہے، سینری تو اختراع کرتا ہے نا وہ، لیکن بیلنس رکھتا ہے چیز کو. یہ نہیں کہ صاحب آسمان دریا تو سمندر کے ساتھ اس نے جناب ایک چھوٹی سی پہاڑی اتنی سی بنا دی. وہ سب دیکھ بھال کے لائٹ کا شیڈ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے نہیں آ رہا ہے، یہ چیزیں ذرا سینس ہوتا ہے تو پھر پہ کر سکتے ہیں آپ. اچھا ٹھیک ہے. یہ جو سیگمنٹ تھا کیلیگرافی کا سیگمنٹ تھا، ویورز کے لیے کافی آگاہی بھی ملی ہوگی اس کو. اور سیکنڈ اب میں چاہوں گا جو آپ نے ہائی لائٹس کیا تھا میڈیا اینڈ جرنلزم سے نیئر اباؤٹ 50 ایئرس کا آپ کا ایکسپیرینس ہے، تو اب میں چاہوں گا کہ اس میں کچھ کوشچنس میں نے ایڈ کیے ہیں جس میں نام نہاد پاکستان کے جو جرنلسٹ ہیں آج کل کے دور کے، ان کا بھی جو ہے صفایا ہو جائے گا، کیمرے کے سامنے آ جائیں گے. اور باقی آپ لوگ کا جو ایک دور تھا اس کا بھی جو ہے ہم ویورز کو آگاہی ہو جائے گی اس میں بھی. اب میں چاہوں گا کہ میڈیا اینڈ جرنلزم پاکستان میں جو ہے آج کل تو اس کو ایٹم بم اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا جو ہے میڈیا ضروری ہے. دیکھیں صرف اس کا الزام ہم صرف صحافیوں پر نہیں دے سکتے. اس کا الزام صحافیوں پر بھی آتا ہے، صحافتی اداروں کے مالکان پر بھی آتا ہے. ایک مثال چھوٹی سی دوں آپ کو میں. عوام پہ تو نہیں آئے گا، یہ آئے گا؟ نہیں عوام کی کیوں آئے گا؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں نے کہا عوام پہ سارے نہیں، بوجھ آتے ہیں، ہو نہ سکتا ہے یہ بوجھ بھی ان نہ کا آ نہ. جائے. چلو. اب میں آپ کو ایک مثال دوں. انجام اخبار میں عثمان آزاد صاحب رات کی کاپی تیار ہے، صبح جا رہے تھے کسی پرواز سے، پشاور جا رہے تھے. ٹھیک. وہاں اخبار مل گیا ان کو اسی وقت، جہاز میں اخبار جاتا ہے نا. وہ انہوں نے دوسرے اخبار دیکھے اور اپنا اخبار دیکھا کہ نہیں یار یہ خبر اس میں تو ہے نہیں. وہیں نشان لگایا، آ گئے واپس. دوپہر میں کہ سب کلاس بلا لی، خبر کیوں نہیں چھپی ہے؟ اچھا اس میں چھپی ہے، اس میں نہیں چھپی. نہیں چھپی. صحیح. دوسری طرف ان کا ایک اور آپ کو کردار بتاؤں. میں تھا اس مطلب میں وہاں کیلیگرافی سیکھنے جاتا تھا اس دور میں، اور یہ ان کی جو بلڈنگ تھی پولیس ہیڈ آفس جو ہے اس کے کارنر پہ جہاں بی سی سی آئی کا بینک تھا، عمارت جدید بن گئی، لال پتھر کی عمارت تھی، اس میں تھا دفتر ان کا. سب نے ہڑتال کر دی، انجام والوں نے اچھا. ہڑتال کر دی، وہ سیڑھیوں میں بیٹھ گئے. اب وہ آئے، انہوں کیا بات ہے بھائی کیوں ہڑتال کر دی؟ وہ سر آپ سے کہا تھا نا 25 روپے بڑھا دیں تنخواہ میں، تو آپ نے نہیں بڑھایا نا، بس ہم ہڑتال. ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، تیسرے دن وہ آئے اور کہنے لگے میں چشمدید گواہ ہوں. ٹھیک. سب بیٹھے ہوئے سیڑھیوں پہ، کہنے بات یہ ہے کہ صاحب اگر آپ نے آج دفتر کی سیڑھیاں چڑھنی ہیں تو آ جائیے، ورنہ میں آج اخبار بند کر رہا ہوں. اچھا اینڈ کمپنی بند ہو رہی ہے. انہوں نے جناب مشورہ کیا، آپس میں گئے بے روزگار ہو جائیں گے. اور ماحول ایسا تھا کہ وہ کچھ لوگ جو دور لانڈی کورنگی تھا نا وہیں رہتے تھے دفتر میں، وہیں ایک ہوٹل تھا وہاں سے ناشتہ کرتے یعنی تھے صبح، بیگر بھی ہو جائیں گے. اور وہاں پہ کپڑے دھلتے تھے ان کے، تو ہفتے میں 1 دن جاتے تھے اپنے گھروں کو. مطلب اتنی انسیت تھی مالکان سے. صحیح. وہ جناب چلے گئے تو سب اوپر گئے. وہ بڑی سی ٹیبل تھی جیسے نیوز ڈیسک تھی نا، بہت لمبی گول ٹیبل تھی ایسے، سب کو بٹھا دیا، اب خود بیٹھ گیا. ہاں
کیا تم لوگ کیا کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ وہی صاحب یہی کہا تھا کہ آپ 25 بڑھا دیں. اچھا چلو جاؤ، سب کے 50 بڑھا دیے. اچھا. اب آپ سوچ لیں کہ وہ اس مالک کا یہ رویہ، پھر ان کا کیا تعلق بن گیا. ہاں بالکل، ہم نے 25 کی ریکویسٹ کی تھی، اب وہ 25 صورتحال ایکسٹرا نہیں ہے، ہوں. اب اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. اب تو یہ کوئی بات کرے نا پروموشن کی، یا ڈیو ہے اس کا پروموشن جب بھی نہیں ہوتا تو ویسے دیتے ہیں تنخواہ بھاری، جن سے وہ معاملات ان کے مالکان خود کمانے میں لگے ہوئے ہیں، خود ان کو کہتے ہیں صاحب اس کو اینگل کرنا ہے. مجھے پتہ ہے نا، مجھے ایک دن کہا گیا کہ صاحب ایک ہیڈ لائن لگائیں آپ کہ جس میں پرویز مشرف کو پھانسی دینے کا مطالبہ. اچھا، میں نے کافی سنگین اور اپنے ایڈیٹر باریک. سے کہا، میں نے کہا صاحب میں یہ نہیں کر سکتا. کہ تجھ سے کون کہہ رہا ہے کرنے کو بھائی، کسی سے بات کرنے سے پیپلز پارٹی والوں سے وہ خود ہی کہہ دیں گے، ان کے منہ میں ڈال دے گا. دیکھا نا، مطلب جب یہ صورتحال ہو تو صحافت تو پھر ختم ہو گئی. ایمانداری والی صحافت پھر نہیں رہتی اس میں. تو یہ زیادہ مثالیں دینے کی ضرورت نہیں، میرے خیال ایک مثال کافی ہے. یہ کافی ہے بالکل. اچھا سر، ویورز کو بتائیں، پاکستان کے جو یوتھ ہے، ویورز جب آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت، کچھ سنگین سوالات میں نے اس میں ایڈ کیے ہوئے تو آگاہی بھی ہو جائے گی. واٹ آر گڈ اینڈ بیڈ تھنگس اباؤٹ میڈیا آج کل کے دور میں ان پاکستان، کیا سمجھتے ہیں؟ میڈیا تو مطلب میں سمجھتا ہوں اس وقت تو کوئی کردار ادا نہیں، بہت خراب کردار ہو رہا ہے. مطلب آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، بعض لوگ بہت اچھے ہیں جن کو میں خود اپریشیٹ کرتا ہوں، کلک کر دیتا ہوں، ان کو لائک کر دیتا ہوں. لیکن بعض ایسے ہیں جس کو میں کامنٹس دیتا ہوں اس پہ، بھائی آپ غلط کیا. بعض میں تو کتنے پرسنٹ آپ ایڈ کریں گے؟ آئی تھنک 99%. وہ جو ہے نا، خراب کردار ادا کرنے والے زیادہ ہیں، اچھے اچھا کردار کردار کرنے والے کم ہیں. بہت کم ہے. اور اچھے کردار والوں کا حشر آپ نے دیکھ لیا. ارشد شریف کی مثال ہمارے سامنے، اس کی بھی دوسرے کی بھی، عمران ریاض کی مثال ہمارے سامنے. بالکل. تو وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ کون کہاں سے کتنے پیسے لے رہا ہے. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بتا دینا کافی ہے. ایسی دیکھیں بات یہ ہے کہ میری تنخواہ ہے جناب 50,000، میں رہ رہا ہوں 50 کروڑ کے بنگلے میں، اور فخریہ کہہ رہا ہوں، مطلب اس پہ شرم نہیں آ رہی ہے. ہمارے یہاں پہلے ہوتا تھا نا تو وہ چھپاتا تھا چیزوں کو. کسی کو اب پتہ وہ نہیں تو چلتا. ڈکلیئر کرتے ہیں کہ میں کروڑپتی ہوں، ارب پتی ہو گیا ہوں، میں فلاں جنرل کے ساتھ بیٹھا تھا، فلاں بیوروکریٹ کے ساتھ بیٹھا تھا، فلاں کے جہاز میں گیا تھا. اس طرح کی بات نہیں ہوتی ہے. اچھا، میڈیا کی پاور کو آپ کتنا سمجھتے ہیں؟ میڈیا کے پاس کتنی میڈیا پاور ہے کی پاور تو پاکستان دیکھیں میں؟ بہت ہے. مجھے تو وہ یاد ہے کہ جب اردو کا جو سندھی اردو کا معاملہ چلا تھا اور رئیس امروہی نے ایک قطع لکھا تھا، اس میں دیکھو اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. جو ہنگامے ہوئے تھے نا پھر اس کے اوپر، تو 8 لوگوں کی قبریں آج بھی لیاقت آباد فلائی اوور کے 10 نمبر کے فلائی اوور کے پاس مسجد کے ہاتھے میں ہیں، 8 یا 9 جو اس دن شہید ہوئے تھے دیگر علاقوں میں. دوسرے تو اثر تو اس کا ہمیشہ رہے گا. آپ صحیح سے، یا آپ اس کا واقعہ ہوا تھا نا، بچی ماری گئی تھی سر سید کالج میں، کیا نام تھا اس کا، تو اس کے بعد جو ہنگامے پھوٹے تھے. اچھا، میڈیا یہ چیزیں ہائی لائٹ کرتا ہے جو ان کا دل کرتا ہے، اور وہ چیزیں نیگلیکٹ کرتی ہے جو ان کا دل نہیں کرتا. یہ چیزیں لیکن چلتی دیکھیں رئیس امروہی میں جو قطع لکھا تھا نا، اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگ اردو کے لیے نکل آئے نا. وہ پازیٹیو وے میں تھا، لیکن وہ لاشے گل گئے، وہ بالکل الگ بات ہے. انہوں نے انہوں نے بالکل نیک نیتی سے لکھا تھا. اثر میں یہ بتا رہا ہوں اثر کتنا. ایک چھوٹی سی مثال یہ دیتا ہوں کہ میں جب کسی بھی بستی میں سروے کرنے جاتا تھا نا، ایک ہفتے پہلے میں چھوٹا سا ایک باکس لگاتا ہے کہ صاحب جنگ کا نمائندہ آپ کے علاقے میں فلاں تاریخ کو حاضر ہوگا. ٹھیک ہے. یار میں جاتا ہوں، دیکھ رہا ہوں سڑکوں پہ صفائیاں ہو رہی ہیں، پولیس والے پھر رہے ہیں آگے آگے، ڈپٹی کمشنر بھی آیا ہوا ہے، اسسٹنٹ کمشنر پھر رہا ہے، صفائیاں ہو رہی ہیں. وہ اثر ہی تھا نا ذرا سا، حالانکہ معمولی سی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. تو خوف ہے اس کا، میڈیا خوف. میڈیا صحیح چلے کیوں نہیں صحیح کر سکتا. میڈیا بہت پاورفل بہت چیزیں انسٹرومنٹ کر ہے بھائی، سکتا ہے اگر وہ بہت. چاہے تو. وہ ہتھیار بھی ہے اور آلہ بھی ہے. وہ یہ بہت لمبی بیس چڑھ جائے گی اس میں اگر میں چاہوں گا. بہرحال میں جو آپ کا ایکسپیرینس ہے، نیئر اباؤٹ 50 ایئرس آف ایکسپیرینس جرنلزم کا، تو مجھے بھی آپ سے کچھ سیکھنے کو مل جائے گا، ویورس کو بھی سیکھنے کو مل جائے گا. آپ ہمارے سینئر ہیں. جرنلزم کے آپ پرنسپلز ہمیں بتائیں. واٹ آر دا مین پرنسپلز آف جرنلزم؟
اور جو دیکھو وہ لکھو، جو سنو وہ لکھو، ہوں، اپنی طرف سے کوئی اینگل نہ مارو بس۔ اچھا، پہلا اصول یہ ہے، ہوں، سچ ہے، اور بعض دفعہ کوئی سچ بھی چھپانا پڑ جاتا ہے کہ اگر اس سے انتشار پھیلنے کا اندیشہ ہو ہوں، تو اس کو آپ اپنے ایسے پولائٹ وے میں کہ اس کا کوئی خون خرابہ نہ ہو، بالکل یہ ایک اگر کلر ذمہ دے داری کے ہم ویورس سمجھ کو لیں، کچھ اس اور کو دکھانا۔ تھوڑی سی ہم سمجھ لیں، ہوں، آئی تھنک میری پازیٹیونیس آ جائے گی، خود بخود آئے گی۔ اور دنیا جانتی ہے، دیکھیں نا، اب عام لوگ ڈسکس کرتے ہیں، ارے یہ تو بکاؤ صافی، یہ بیٹا، یہ تو اس کا فنٹر ہے، یہ اس طرح کی باتیں، اور سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہی ہیں۔ اس میں اب وہ چیزیں تو نہیں رہی نا، نہیں، بالکل، بالکل، صحافت نہیں رہی، صحافت کیا بتاؤں، صحافت میں پڑھانے والے بھی، خیر اب تو پتہ نہیں، مجھے کوئی نام ایسا نظر بھی نہیں آتا گا۔ اچھا اچھا، ویورس کے لیے اگر کوئی سیکھنا چاہے پاکستان میں، جس کو جرنلسٹ بننا ہو، تو ان کے لیے کون سی کوالٹیز اور کن چیزوں پہ کمانڈ کا ہونا حاصل کرنا لازمی ہے کہ وہ ایک زبردست اور لیکن اچھا مشاہدہ بہت اچھا ہونا چاہیے، ہوں، سماعت بہتر ہونا چاہیے، جو سن رہا ہے وہ اس کو صحیح صحیح، طرح سے پک کرے، ہوں، اور پھر کسی بھی چیز کی ویریفیکیشن کر لے، مطلب کوئی بات پتہ لگتی نا، تصدیق کر لیں، بالکل، ایک تصدیق کر لے گا نا، تو اس کو خطرہ نہیں رہے گا کوئی۔ بالکل، ورنہ دیکھیں، یہ تو خیر ہمارے یہاں تو کچھ نہیں ہے، یورپ وغیرہ میں تھوڑی سی ذرا سی بات ہو جائے تو سو ہوتا ہے نا، تو پھر اس کو سب کچھ بک گیا، سمجھ لیں اس کا داؤ پہ لگ گیا۔ صحیح، ہمارے یہاں ایسے مثالیں نہیں ہیں، ہونا چاہیے نا، مطلب یا وہ معافیا میں کھڑا جاتا ہے یا دباؤ ڈلواتا ہے کسی سے، یہ صورتحال ہوتی ہے۔ ٹھیک، لیکن بات یہ ہے کہ جرنلزم میں لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو راشن کی پرچی ایس ایچ او کے ٹیبل پہ جا کے رکھتے ہیں، سگریٹ کے پیکٹ کے لیے کسی اور کی ٹیبل پر پرچی جا کے رکھتے ہیں، تو پھر وہ جرنلسٹ تو نہیں ہے نا۔ ہوں، ایسے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہے، کم ہے یا زیادہ میں اس پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، مطلب، لیکن ہے، اچھے بالکل ہاں۔ ہے، اچھے پرسنٹ کے لوگ ہیں ایسے۔ اچھا سر، آئیڈیاز پچ کرنے کی بات یہاں ہائی لائٹ کیجیے کہ ہاؤ ڈو یو پچ یور آئیڈیاز فار ایڈیٹرس اینڈ میڈیا آؤٹ لیٹس کے ریڈرز اور میڈیا لیے، آؤٹلیٹس، میڈیا آؤٹلیٹس، نہیں، ریڈر تو خیر ظاہر ہے ہر چیز پڑھے گا، جو اس کو مل رہا ہے نا، وہ اچھا پڑھے ہے گا، یا برا، اس کو ظاہر ہے وہ کبھی اچھا۔ ابھی بھی آپ دیکھنا سوشل میڈیا پہ ایک سوال لکھا، آپ چونک گئے، ارے یار یہ کیا ہو گیا، ہو آگے کوشچن مارک لگا ہوا ہے، اب اس میں اندر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، اس حوالے سے بس صرف کوشچن وہ مارک کوشچن ہے۔ مارک لگا نا، کسی نے کوشچن مارک پہ غور نہیں کیا، ہوں، دیکھا یار عمران خان کے خلاف خوفناک خبر آ گئی، ارے آگے کوشچن مارک ہوتا اب وہ اس پہ کوئی غور نہیں کرتا کہ اس میں کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں، تو یہ ہمیں خود تھوڑا سا ریڈر کو یا ویور کو یہ جج کر لینا چاہیے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بعض چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں، بعض چیزیں بہت خراب ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے نا بس آل فور کام ہو رہا ہے، سمجھ لیں۔ بالکل، ہاں وہ تو ہاں، نیگیٹیوٹی بالکل اس میں لازم بالکل آنے کی بالکل۔ چاہیے۔ اچھا دیکھیں، اگر ہم دیگر میڈیا کی بات کریں، جو یورپین میڈیاز ہو گئے، لائک بی بی سی ہو گئی، باقی ہو گئی، ان کی ریپوٹیشن بنسبت پاکستان کی میڈیا کی کافی ہائی فائی ہے نا، تو ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب جرنلزم یا جرنلسٹ کی ریپوٹیشن یا میڈیا ریپوٹیشن ان پاکستان؟ نہیں، ہمارے یہاں بھی دیکھیں، خرابی ان کے یہاں بھی ہیں، ان کے یہاں بڑے پیمانے پہ ہوتی ہیں، منظم طریقے سے ہوتی ہیں۔ منظم طریقے سے، بالکل، میں وہ یہی چیزیں وہ ڈکلیئر کرنا عالمی چاہوں سازش جب ہو رہی ہوتی نا، تو آپ تو اس بے ایمانی کا تصور نہیں کر سکتے وہ کس طرح کر رہے ہوتے ہیں۔ گا۔ بالکل میڈیا ہے، بالکل سائفر کی مثال آپ سامنے رکھ لیں نا، بالکل، تو یہ ایک ایسا بڑا کام ہے جو اونچی سطح پر ہوا ہے، تو اس سے تو کوئی وہ نہیں ہے، تو دو رائے۔ یہاں کی آپ بتائیں۔ یہاں تو یہاں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے آپ، کیا ہو رہا ہے اچھا، 100 میں سے کتنی ریٹنگز ان کو دیں گے، ان کی ریپوٹیشن اس پہ، کو، 100 میں سے پاکستان کی میڈیا کو؟ کیونکہ آپ کو 50 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے، آپ کے ایکسپیرینس کے بہاف پر۔ مطلب میں اس ظاہر ہے ریٹنگ کا سوال جو ہے نا، پھر تو پوری دنیا سے کمپیئر کرنا پڑے گا، آئی تھنک نہیں، میرے جس ساتھ۔ پاکستان کی میڈیا سے کم، کتنے جیو نیوز ہو گئے، اروا نیوز ہو گئی، ان کی ریپوٹیشن آپ دیکھ کے نہیں نہیں جس ریٹنگ نہیں کر سکتے؟ نہیں، دیکھیں لوگ، چلے ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں نیوز چینل لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا، سوشل میڈیا سے بالکل، آگے جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کی اٹریکشن اس لیے کہ وہاں پہ پابندی نہیں ہے، جو جس کی طرف ہے اس کی طرف اس کی طرف ہے، ہے نا۔ بالکل، ہر اگر کوئی، بندہ خود کا، ہاں، ہر اگر کوئی بندہ حکومت کی فیور کر رہا ہے تو اسی کر رہا ہے، اور کوئی وہ اپوزیشن کر رہا ہے ڈائمینشنل اس کا طور کر پر، رہا ہے، بالکل ٹھیک۔ تو وہ اس لیے یہ معاملہ ہے۔
वहाँ उन पर दबाव नहीं किसी का। चलिए ठीक है, एक ज़बरदस्त गुफ्तगू आपके साथ रही इस पर। अच्छा, इसमें मैं एक दो क्वेश्चंस ऐड जी करना जी। चाहूँगा, उसके बाद जो है फिर इख्तिताम की तरफ जाएंगे। व्यूवर्स के लिए जस्ट, और मेरे लिए मुझे भी आगाही हो जाएगी कि आपके रोल मॉडल कौन थे, किस से आप इंस्पायर हुए, किस तरह जो है आप कैलीग्राफी को मैनेज करते हैं, आर्टिस्टिंग आप मैनेज करते हैं, और एक एज ए जर्नलिस्ट आपने रोल प्ले किया है, पाकिस्तान की खिदमत आपने 50 साल कैलीग्राफी में की। तो मेरे हुर्रियत में हमारे तो साथी आप थे। जस्ट मुझे एज ए मीडिया जर्नलिज्म कोई ऐसे जर्नलिस्ट बता दें जिनसे आप इंस्पायर हुए। भाई मेरे जिनसे मैं इंस्पायर हुआ हूँ जनाब, सबसे पहले तो अहफाजुर रहमान सही, ठीक है। हमारे म्यूजिक एडिटर थे मुझसे पहले, उनके बाद मैं म्यूजिक एडिटर हुआ जंग में। फिर महमूद शाम साहब हैं हमारे, अफसर आज़र साहब जो हुर्रियत के अंदर म्यूजिक एडिटर रहे, बहुत बड़े अफसाने निगाह के। ख्वाजा रज़ी हैदर रहे। इन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा। आफ्ताब सैयद साहब जो वहाँ डी न्यूज़ में न्यूज़ एडिटर रहे, वो हमारे साथ हुर्रियत में होते थे, हमारे न्यूज़ एडिटर होते। तो ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं। फिर इमदाद निज़ामी होते थे जो फिर क्वेटा टीवी चले गए थे, और फिर अंजाम अखबार में बच्चों के सफ़े करते थे। वो एक सराउंडिंग उनकी बनी हुई है, सर्कल्स में हाँ सब तो होते वो तो बहुत, ये लोग अच्छा, ये वाकई साफ़ी थे, वाकई साफ़ी थे थे। उन्होंने। हाँ। अच्छा, गुलाम मोहिउद्दीन साहब, आप हमारे टॉक शोज पॉडकास्ट में मौजूद हैं। व्यूवर्स के लिए, यूथ के लिए कोई छोटा सा मैसेज डिलीवर करें। देखिए, यूथ में बहुत पोटेंशियल है। सही। मैं तो रिजवान का वो वक्त भी देखता हूँ जो रिजवान ने शुरू किया था, एज ए और यूथ। आज रिजवान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेके टीम को भी, सिर्फ खुद नहीं पहुँचा है, अपने टीम के लड़कों को भी, दूसरों को भी लेके उसने आगे बढ़ाया। तो यूथ में तो पोटेंशियल हमेशा रहेगा। एक तो वैसे भी फिजिकली वो फिट होते हैं, तवाना होते हैं, और दूसरा अप्रोच भी उनकी 65% फ्रेश होती है, पाकिस्तान की यूथ है। अप्रोच भी फ्रेश होती है, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहे तो ऑन राइट वे में चल, राइट बात पे पॉजिटिव चलें, थिंग्स पे। बस, तो फिर कोई मसला नहीं है उनके लिए। ठीक है। तो नाज़रीन, ये थे आज के हमारे गेस्ट गुलाम मोहिउद्दीन साहब, एक सीनियर सहाफ़ी कह सकते हैं, जर्नलिस्ट, हमारे साथ यहाँ मौजूद थे सेगमेंट पे आज के एपिसोड पर। तो इंशाल्लाह व्यूवर्स, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ आपका होस्ट आरिफ शाह।